قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے میں مؤدبانہ التماس کروں گا حضرت تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ حضرت مولانا محب اللہ قاسمی ناظم جامعہ زبیدہ للبنات چھٹی پلان اس شعر کے ساتھ کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، خدا کسی کسی کو ایسا کمال دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں، خصوصاً شاہپور چوک اور نہر کا حلقہ اور نونپار والے کہ آپ حضرات نے بڑی محنت اور تمام تر صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس پروگرام کو مدرسہ تعلیم القرآن کے اس پروگرام کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ دو تین باتیں عرض کرنی ہے۔ میں تو آپ کے علاقے کا آدمی ہوں، آپ حضرات کو سننے سنانے کا موقع ملتا ہی رہتا ہے۔ ہم سب کے بیچ جس کو بلبل بنگال بھی کہا جاتا ہے اور ماشاءاللہ ابھی ابھرتا ہوا ستارہ حضرت مولانا سعد النجیب صاحب جو بنگال سے تشریف لائے ہیں اور کشن گنج سے ان کا ارریہ سے تعلق ہے، غالباً ان کو بھی آپ حضرات سنیں گے۔ حضرت مولانا رمضان علی صاحب قاسمی جو صدر جمعیت علماء ہند ہے، حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب ضیاء رحمانی اور بھی حضرات علماء کرام ہیں، یکے بعد دیگرے چترویدی حضرت مولانا امان اللہ صاحب قاسمی وہ بھی تشریف فرما ہیں، ان کے بیانات سے بھی آپ سبھی حضرات محظوظ ہوں گے۔ دو تین باتیں کہنی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر علاقے میں کوئی کام کرنا ہے تو اتحاد کو پیدا کرنا ضروری ہے۔ اتحاد اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اتحاد جب تک نہیں رہے گا تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی دینی کام یا کوئی دینی پروگرام آگے بڑھتا ہے تو اس میں اختلاف ہوتا ہی ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں جب اللہ کے نبی کا دین کا چراغ روشن ہونے لگا تو سب سے پہلے ان کے چچا ہی ان کا باغی بنے تھے، ابو جہل، ابو لہب، رشتہ دار عتبہ، شیبہ، جو بھی لوگ تھے۔ اور دارالندوہ میں مشورہ ہوا کہ اس محمد کے سر کو قتل کر کے جو لائے گا اس کو مکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ ملے گا۔ تو ابو جہل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ایک بار دوڑ سنبھالی کہ آج میں محمد کا سر لے کر کے آؤں گا۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، لیکن جب سر لینے گئے تو اللہ نے ان کو دین کا اتنا بڑا پیغام دیا کہ کعبہ میں نماز نہیں ہوتی تھی، نماز ہونے لگی جماعت کے ساتھ۔ قرآن کریم کی آیت جو ہم نے پڑھی ہے
وہ آیت اسی کی ترجمانی کر رہا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا، اس کی بہن یہی تلاوت کر رہی تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ اس آیت کریمہ کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے جو حضرت عمر فاروق کے دل میں اسلام، قرآن اور نماز، مدرسے، مسجد کی جو اہمیت ڈالی تھی، یہی وہ آیت تھی جنہوں نے دین کے روح کو پھونکا تھا سب سے زیادہ۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اگر آپ ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ہر آدمی دین کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے، مدارس کا طریقہ ہے، خانقاہوں کا طریقہ ہے، اور بھی طریقے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سہیوگ نہیں ہو پاتا ہے تو کم سے کم آپ خاموش رہنے کی کوشش کریں، کم سے کم خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ دین کا کام ہے، اللہ کر دے گا، اللہ کسی سے بھی کروا لے گا۔ اللہ نے جب حضرت عمر فاروق سے کروا لیا، جو اسلام کا اس وقت کٹر دشمن تھے، اللہ نے ان کے دین، ان کے ہاتھ میں دین کا چراغ دے دیا اور کہا کہ کوئی ماں کا لال ہے کہ آج سے کعبہ میں اللہ کے نبی امامت کریں گے اور صحابہ کو نماز پڑھائیں گے، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ آ کر کے یہاں مقابلہ کر لے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس لیے ضرورت ہے، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ کسی انسان کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور انسان کو کبھی بھی جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے۔ زمین اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، اور دل اگر سخت ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے۔ زمین کو ہموار رکھیں، زبان میں ملنساری رکھیں، اپنے چلن پھرن میں ملنساری رکھیں، اپنے کرتوتوں میں ملنساری رکھیں۔ آپ کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہے کہ بھائی ان سے دین کا کام ہوتا ہے۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ماحول، معاشرے میں ایک نئی روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر سمراہی بازار میں 10 قدم پہ اگر کانوینٹ کھل جاتا ہے تو آدمی کو پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی خوشی کرتا ہے۔ ایک کانوینٹ دوسرے کانوینٹ کی رہبری کرتا ہے، اور اگر ایک محلے نہیں، اگر کسی سائیڈ محلے میں کوئی ادارہ کھل جاتا ہے تو عوام یہ کہتی ہے کہ مولانا لوگوں کو خالی چندے کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے مدرسہ کھلا ہے۔ اتنے مدارس ہیں لیکن مسلمان کے 4% بچے پڑھتے ہیں مدارس میں۔ 100% بچے مسلمان کے ہیں، 11% بچے اسکول میں پڑھتے ہیں مسلمانوں کے، یہ 8% بچے میٹرک اور انٹر کرتے ہیں، اور 4% بچے حافظ اور عالم بنتے ہیں۔ جس قوم کے 8 4 12% بچے پڑھیں گے، اس قوم کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ چھٹی پلار میں جامعہ محمودیہ ہے، گاؤں کے 3 سے 4% بچے نہیں پڑھ پاتے۔ ابھی بھی لگ بھگ 7 بچے حافظ بن رہے ہیں، کوئی بھی اس علاقے کے نہیں ہیں، سب باہر کے۔ دارالعلوم دیوبند جو ام المدارس ہے، ہم لوگ 800 ساتھی تھے، لیکن ایک طالب علم تھا جو دیوبند شہر کا تھا جو عالمیت کر رہا تھا۔ 800 ساتھی میں ایک طالب علم دیوبند شہر کا تھا، بقیہ پوری دنیا سے ساتھی تھے۔ غیرت ہے مسلمانوں، آپ اپنا اچھا خواب اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے تعلیم کا سلسلہ شروع کیجیے، اپنے بچوں کو شکشت بنانے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ آج ہمارا مسلمان، آج دیکھیں یہاں جلسہ ہو رہا ہے نا، آج ہمارے مسلمان چوک پہ 10 ٹو چائے 10 ٹو پین کھا چکے ہوں گے،
غیرت مر چکی ہے، غیرت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے باپ دادا جب پہلے زمانے میں تھے، اس ٹھنڈی کے زمانے میں ایک بھورا لگتا تھا، اس وقت بھی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے، ایک راجا کی کہانی سنا کر کے، ایک رانی کی کہانی سنا کر کے، ایک تاریخ کی بات بتا کر کے، اور اس آگ پہ ایک سادی چائے کتلی میں بنتی تھی اور اس وقت ایک تاریخ بھری بات ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے ماں باپ آج جب صبح ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ کھلتا ہے چوک پر، چاہے شاہپور چوک پر ہو یا محمودیہ چوک پر ہو یا سمری بلاک میں ہو یا کیبل پر ہو، وہاں اس کا دتمن ہوتا ہے اور وہاں 10 کو چائے پیتے ہیں۔ اپنے نونہالوں کو جس نے اپنے کوکھ سے پیدا کیا ہے اس کی فکر نہیں ہے میرا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ غیرت ہے مسلمانوں، اگر آپ کی یہی حالت رہی، اگر آپ کے بچیوں کی یہی حالت رہی تو یاد رکھیں اس ہندوستان کی بھی تاریخ وہی ہو سکتی ہے جو آج بغداد کی تاریخ ہے، جو آج اندلس کی تاریخ ہے، کہ وہاں قرآن جہاں سے قرآن کی تعلیم جہاں سے زیادہ باور ہوئی، حدیث کا جہاں سے مخزن نکلا، آج وہاں اللہ کا نام لینے والا بھی مشکل سے ملتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں مدارس کو بڑھائیں، مکاتب ہر گاؤں میں ہونی چاہیے، ہر گاؤں میں ہر مسجد پہ ایک مکتب ہونی چاہیے۔ آج امام صاحب کی تنخواہ کی باری آتی ہے نا تو لوگ ایسے ایسے بھونڈے الفاظ بولتے ہیں جس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ 50 روپے 100 روپے 200 روپے امام صاحب کو اگر تنخواہ لگتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے عوام کو۔ اور جب جنازے کی صف میں کھڑا ہوں گے تو کہیں گے مولوی صاحب ایک دم شوٹ پینٹ ہے، سب کچھ ہے، اور کہیں گے مولوی صاحب باپ کی جنازے کی نیت پڑھیں گے، ماں کے جنازے کی نیت پڑھیں گے، تھوڑا نیت بتا دیجئے نا۔ بوڑھے ہو چکے ہیں، باپ کی جنازے کی صف میں کھڑے ہیں، ماں کے جنازے کی صف میں کھڑے ہیں، رشتہ داروں کے جنازے کی صف میں کھڑے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں نیت بتا دیجئے، آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ جس ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس ماں باپ نے سب کچھ دیا ہے، ہزاروں ایکڑ زمین دیا ہے، اس کے جنازے کی نماز کی نیت یاد نہیں ہے۔ آپ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، عید بقرعید کی، اکثر لوگ 6 تکبیر زائد صحیح نہیں کہہ پاتے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی باندھے ہوئے ہیں، امام صاحب کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ تھوڑا یہ سب چیزیں مدرسے میں یا دعوت و تبلیغ میں یا دینی ماحول میں سیکھا جاتا ہے، علماء حافظوں کی مجلس میں سیکھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آج علماء لوگ ایسے ہی ہو گئے۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ جیسے تیسے گزر گئے، اپنے نونہالوں کی بھوش کے بارے میں سوچئے کہ ہم کو کیا آگے بڑھانا ہے۔ آج ہر ایک سے شکایت ہے گاؤں میں، لیکن کبھی بھی اس کی فکر نہیں ہے، کہتا میرا ادھر آواز فلاں نے لے لیا، میرا فلاں نے لے لیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو ڈگری کیا دیا؟ آپ کی زبان میں بول کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں طاقت کیا ہے؟ آپ کے قلم میں طاقت کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو میٹرک انٹر بنایا، حافظ قرآن بنایا، اچھا عالم دین بنایا، تو یاد رکھیں وہ بچہ مکھیا سرپنچ سدس یا سی ایم اور ڈی ایم کے چیمبر سے اپنا حق لا سکتا ہے، لیکن شرط ہے اس کو پڑھائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کا جو کام پھیلا ہے وہ دین کا کام مشکل سے پھیلا ہے، مشکل ہر دور میں آتا ہے۔ اس لیے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ مشکل آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی پر بھی بہت ساری مشکلیں آئی، لید ڈالا گیا، اوٹ ڈالا گیا، اور طائف کے گلیوں میں پتھر کھائے، لیکن دین کو نہیں کہا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ ایک بجلی کی کڑک تھی جس نے ایک آواز پر عرب کی زمین ساری ہلا دی۔ ایمان کو پختہ کیجئے، جیسے جتنوں حالات آئے اس سے ٹکرانے کا، اس سے مقابلہ کرنے کا چھمتا پیدا کیجئے۔ یاد رکھیے اگر اپنے آپ کو گھسیے گا، اپنے آپ کو دھسائیے گا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اچھا بنیے گا۔ ایک لوہا جب لوہار کا چوٹ کھاتا ہے تو ایک سے ایک دروازے تیار ہوتے ہیں۔ ایک سونا چاندی جب آگ کی بھٹی میں تپتا ہے اور سونار کا چوٹ کھاتا ہے، تبھی ایک سے ایک زیورات تیار ہوتے ہیں۔
ایک دھان اور گیہوں جب زمین میں سڑتا اور گلتا ہے تو ایک نہ ایک دن 7 بالیوں کے ساتھ زمین میں لہلہاتا ہے۔ ہر چیز قربانی مانگتا ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو، قربانی اگر پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ اچھا آئے گا، قربانی اگر پیش نہیں کریں گے تو نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ اگر صحابہ کی 70 جماعت اگر غزوہ احد میں شہید نہیں ہوتے تو اسلام کا اتنا بڑا برتری نہیں ہوتا۔ حضرت زنینا اپنے آپ کو پتھر نہیں کھاتی، اپنے آپ کو کچھ نہیں کرتی، تو بھائیو بزرگوں دوستو وہ اپنے آپ کو اسلام کو اتنا بڑھاوا نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں اپنے آپ کو کوشش کریں، سمجھیں، اپنے علاقے میں ایک مشن بنانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہمارے علاقے میں دین کا چراغ پھیلے گا، ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور ہر بچے کے بارے میں یہ کوشش کریں کہ ہمارا بچہ تعلیمی میدان میں، چاہے دینی میدان ہو یا دنیاوی میدان ہو، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، ہم اپنے علاقے کی ماں اور بہنوں کو سڑک پر بیٹھنے سے پرہیز کریں، اپنے بال بچوں کی فکر کریں۔ اگر آج ایک بڑے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، جس بستی میں چلے جاؤ اور وہاں کی عورتیں سڑک پر بیٹھی ملے اور وہاں کے بچے اگر گندے سندے ملے تو سمجھو مسلم ہوٹل ملے گا۔ اور جس بستی میں چلے جا وہاں کی عورتیں اگر اندر ملے اور وہاں کے بچے صاف ستھرے ہاتھ میں بستہ لیے اسکول جاتے ملے تو سمجھو یہاں ویشنو ہوٹل ملے گا۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نظافت نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ لیکن آج کل صفائی ان لوگوں نے لے لیا اور ہم لوگ گندے سندے رہنے لگے۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں کہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بچیں۔ جب توری کا مہینہ آئے گا تو ہمارے مسلمان بھائی روڈ پر توڑی دے دیں گے تاکہ گاڑی ایکسیڈنٹ کرے، آدمی مرے۔ اور ابھی موسم خراب ہے تو جتنا مال جال کا گوشتر ہے سب اپنے گھر کے آگے دے دے گا، جتنی گورہنی ہے سب سامنے میں کھڑا کر دے گا۔ یہ مسلمان کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے بھائیو بزرگوں دوستو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر اعتبار سے آپ کا اسلام ٹپکنا چاہیے، ہر مشن سے آپ کا نیک نامی ٹپکنی چاہیے، ہر اعتبار سے آپ کا سوسائٹی اچھا ہونا چاہیے۔ آج کل جب ایک مرغی گم ہو جاتی ہے تو دیکھیے ماں باپ کو اس گاؤں سے اس گاؤں تک کا چکر لگا لیتا ہے۔ اگر ایک بکری کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو اس گاؤں سے اس گاؤں تک کا چکر لگا لیتے ہیں۔ لیکن ایک نونہال جب صبح سے شام تک دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے یا بچیاں کھیلتی ہے یا جاتی ہے باہر تو اس ماں باپ کو فکر نہیں کہ میرا بچہ کہاں گیا ہے۔ اچھے اچھے مالدار قسم کے لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو کھڑ کاٹنے کے لیے، ایک بوجھا کے لیے جنگلوں میں بھیجتے ہیں۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کہتا مولانا صاحب فلاں کی بچی ایسے ہو گئی۔ یہ ماحول کی بات ہے، یہ تعلیم کی کمی ہے۔ اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو اپنے گھروں میں تعلیم کو پیدا کیجیے، اپنے سوچ کو بدلیے۔ 20 سال 25 سال پہلے جو آپ کی سوچ تھی وہ وقت الگ تھا، آج کا وقت الگ ہے۔ اس لیے اپنی سوسائٹی کو پیدا کیجیے، کھانے سے لے کے پینے تک، رہنے سے لے کے سہنے تک، بال بچوں کی پرورش تک۔ آج کل ہمارے گارجین کے بچے بات کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کو ماں باپ وقت نہیں دیتے، بالکل وقت نہیں دیتے۔ مدرسہ بھیج دیا، اسکول بھیج دیا، لیکن اس کا ہوم ورک کبھی چیک نہیں کرتے ہیں۔ اگر اسکول میں اسٹیپن کا پیسہ نہیں ملتا ہے تو ماسٹر سے جا کے ہاتھا پائی کر لیتے ہیں، اور کانوینٹ میں جا کے اگر کھانا نہیں ملا تو سب کچھ کر لیتے ہیں، اگر کتاب نہیں ملی تو سب کچھ کر لیتے ہیں، چھاتروتی کی رقم نہیں ملی تو لڑائی کر لیتے ہیں۔ لیکن پورے سال بچہ اسکول میں پڑھا، وہ بچہ کتنا پڑھا وہ ماسٹر سے پوچھنے کی یا کسی مدرسے والوں سے پوچھنے کی ماں باپ کو فکر نہیں ہے فکر کسی کو۔ آج تک کوئی گارجین اسکول میں اس نیت سے نہیں کیا ہوگا کہ میرا بچہ پڑھتا ہے کہ نہیں، یا مدرسے میں اس نیت سے نہیں کیا ہوگا کہ میرا بچہ پڑھتا ہے کہ نہیں۔ مدرسے میں تب جاتے ہیں جب بچے کسی سے لڑ جاتے ہیں، اسکول میں تب جاتے ہیں جب چھاتروتی کی رقم نہیں آتی ہے۔ مسلمانوں اگر آپ اسی لیے ہیں تو آپ کی بھوش صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ جائیں اسکول میں، آپ جائیں مدرسے میں، وہاں کی تعلیم کو دیکھیں، وہاں کی تربیت کو دیکھیں، اس بارے میں ماسٹر سے لڑیں اور جھگڑیں، یہ آپ کی شایان نشان ہے۔
تو بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ حضرات بہت بڑے علماء دین کو سنیں گے. میں کچھ علاقے کی باتیں تھی. سب سے ضروری چیز ہے اصلاح معاشرے کا تعلق کہ اپنی اصلاح ہونی چاہیے پھر دوسروں کی اصلاح کرے. ہر آدمی اگر اپنے گھر کی فکر کر لے کہ ہمارا گھر 100% نمازی ہو جائے, ہمارے گھر کا رہن سہن 100% نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق ہو جائے اور ہمارا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو جائے تو انشاءاللہ معاشرے کا اصلاح خود ہو جائے گا. لیکن فکر کریں قرآن کریم نے بھی ترتیب اپنائی ہے, اصلاح معاشرے کی ترتیب اپنائی ہے. سب سے پہلے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. یعنی غلط راستے پر چلو گے تو جہنم ملے گی, صحیح راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی. اور پھر فرمایا اگر اس میں کامیابی پا جاؤ تو فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں محنت کرو, اس کی اصلاح کرو, دین کا دعوت دو, اس کو اچھا کام کرنے کا دعوت دو. دین یہ نہیں ہے 5 وقت نماز پڑھ لیا, رمضان آئے تو روزے رکھ لیا اور وقت ملا تو دعوت و تبلیغ میں چلے گئے. آج کل بہت سارے لوگوں نے دین اسی کو سمجھ رکھا. اہم دین یہ ہے, اہم عبادت یہ ہے, لیکن دین ہر اعتبار سے مسلمانوں کی زندگی میں جھلکنی چاہیے. آپ کتنے بڑے نمازی ہیں, مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں اور آپ اپنے بیٹا کے درمیان انصاف کا برتاؤ نہیں کرتے, اس کا نام دین نہیں ہے. آج کل اپنے علاقے میں کتنے بڑے حاجی نمازی لوگ ہیں زمین سود بھرنا لگاتے تھے. یہ دین ہے؟ جماعت میں جائیں گے بڑے عالم ہیں زمین کو سود بھرنا لگاتے تھے. کہاں کی دین ہے؟ پھل آتا نہیں ہے, آم پہ منظر آتا ہے, اس کو باغ کو خرید لیتے, یہ حرام ہے. مچھلی تالاب میں ہے اور اس کو پہلے بیچ لیتے ہیں, یہ خرید و فروخت کرنا حرام ہے. حرام سن لیجیے. مسرن آباد میں بہت سارے کا پوکھر رہتا ہے نا, ندی رہتا ہے نا, مچھلی اس میں 1 کنٹل ہے یا 10 کنٹل ہے, اس کو وقت سے پہلے بیچ لیا. اچھے لوگ نمازی لوگ بیچتے ہیں. جب ان سے کہتے ہیں یہ خرید و فروخت کرنا حرام ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ نیا فتویٰ ہے. اللہ کے نبی نے یہ فتویٰ بتایا تھا 1400 سال پہلے, لیکن لوگ اس کو دین ہی نہیں سمجھتے. لوگ اس کو دین نہیں سمجھتے. باغ لے لیتے ہیں, مچھلی بیچ لیتے ہیں تالاب میں, وہ مچھلی نکال کر کے بیچنا چاہیے تاکہ نہ لینے والے کو نقصان ہو نہ دینے والے کو نقصان ہو. یہ ساری چیزیں دین ہیں. دین اہم بہت ساری شاخیں ہیں دین کے. سب چیزوں کو دیکھ کر کے اگر چلیں گے تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی. اگر دیکھ کر کے نہیں چلیں گے تو آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگی. میں مدرسوں کے ذمہ داروں سے یا اسکولوں کے ذمہ داروں سے یا مدرسے کے مولویوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دین کا کام کرتے ہیں تو آپ پر پتھر آئیں گے. پتھر کو سہنا پڑے گا, چاہے وہ سیکریٹری صاحب ہو, چاہے صدر صاحب ہو یا ذمہ دار صاحب ہو یا مدرسے کے مدرس ہو, پتھر آنی ہے. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. جب 1996 میں ہم اور ہمارے بھائی صاحب فوربس گنج میں تراویح سنا رہے تھے, حضرت مولانا عبد المتین صاحب خطیب امام جامع مسجد نور اللہ مرقدہ, بہت بڑی بزرگ شخصیت تھی فوربس گنج میں. انہوں نے اپنا ایک قصہ سنایا تھا کہ مولانا میں دیوبند سے فارغ ہو کے آیا اور 16 سال کی عمر میں فوربس گنج کا امام بنا تھا, اور اس وقت یہ سن 1957 کی بات ہے. 1957 میں فوربس گنج کا امام بنا تھا, اور جب میں نے سب سے پہلے فوربس گنج کے کربلا کے میدان پہ تعزیے کے خلاف تقریر کی تھی تو وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے مجھے رات میں باندھ کر کے, اور فوربس گنج میں طوائف خانہ ہے, رنڈی خانہ ہے, اس میں جا کے ڈال دیا اور شہر میں مائک سے اعلان کر دیا کہ مولانا صاحب رنڈی خانے میں ہے, یہ ہمارے امام کے لائق نہیں ہو سکتے. جب شہر کے لوگ وہاں گئے تو دیکھا مولانا صاحب ایک روم میں پیک ہے. مولانا صاحب کو باہر نکالا, ان کے سر کو منڈایا اور پورے شہر میں چکر لگایا اور کہا کہ قاسمی ہو کر کے طوائف خانے میں جاتے ہو, اتنا ذلیل کیا. لیکن مولانا نے مائک پکڑا اور کہا کہ اگر میں غلط ہوں تو میرا خدا انصاف کرے گا. جب ان طوائفوں سے پوچھا گیا کہ مولانا خود آئے تھے تو بولے نہیں, رات کی تنہائی میں کچھ بدماش اس کو باندھ کر کے لائے تھے اور یہاں میرے گھر میں باندھ دیا. مولانا اپنی شکل میں نہیں آئے تھے. اور انہوں نے 40 سال بعد کہا
کہ محبullah وہ شخص زندہ ہے آج بھی جس نے مجھے باندھ کر کے طوائف خانہ میں لے گیا تھا تعزیہ کے خلاف تقریر کرنے. قسم خدا کی رہتی دنیا تک یہ مجھ سے نظر ملاتا نہیں ہے. بھائیوں بزرگوں دوستوں تو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی کہ دیکھو مدرسہ کھولنے کا مشورہ لینے گئے تھے. بولے تم کو بھری مجلس میں لوگ زانی کا بیٹا کہے گا, اگر یہ برداشت کرنے کا چھمتا ہے دل میں تو مدرسہ کھولو ورنہ چھوڑ دو. بھائیوں بزرگوں دوستوں حالات تو آتے رہتے ہیں, حالات جاتے رہتے ہیں, لیکن ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے. چاہے صدر صاحب ہو ان کو بھی ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے, چاہے سیکریٹری صاحب ہو, چاہے صدر مدرس صاحب ہو, یا مسجد کے امام صاحب ہو, یا گاؤں کے نمازی صاحب ہو. ایک چھمتا پیدا کیجئے. عوام ہے کہتی رہے گی اس کا بھی سنیے, لیکن اپنے آپ کو دل میں تکبر پیدا نہیں کیجئے. اللہ آپ کو ضرور بڑا بنا دے گا. لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کہ آپ زمین کو نہیں پھاڑ سکتے, پہاڑ کی بلندی پر نہیں چڑھ سکتے. اللہ چڑھائے گا تو چڑھ جائیں گے, لیکن ضرورت ہے کہ ہمت سے کام لیجئے, جذبات سے کام لیجئے, اپنے آپ کو سب کچھ سے کام لیجئے. آج اس ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی چاہے ہندو مسلم کی اگر یکتائی ہے, جو کچھ ہے یہ ہمارے اس آزادی ہند جو انہوں نے اس وقت میں انگریزوں کے خلاف ایک علم بغاوت بلند کیا تھا, اگر وہ لوگ مالٹا کی جیل میں نہیں جاتے, ہزاروں علماء شہید نہیں ہوتے, تو آج ہندوستان آزاد نہیں ہوتا. ہر چیز میں قربانی درکار ہے. اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں قربانی پیش کیجئے. یہ 26 جنوری کا موقع آ رہا ہے. ایک شعر سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آدمی کو جذبات ہونی چاہیے ہر چیز کا, اگر جذبات ہوگا تو کامیابی ملے گی. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے انگریزوں کو للکارا تھا اور اپنا جذبات دکھایا تھا, اپنا حوصلہ دکھایا تھا, اپنی ہمت دکھائی تھی کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے. لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اور کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے. کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. وہ جنگ آزادی کے شجرے کے سیچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. بھائیوں بزرگوں دوستوں انشاءاللہ جامعہ تعلیم القرآن کا بھی ایک نہ ایک دن پھل پکے گا, اور ہم اگر جذبات سے کام نہیں لیے, اچھے کام لیے اور ہمت سے کام لیے تو انشاءاللہ اس کا بھی پھل پکے گا. یہ بھی ایک تناور درخت بنے گا. اور میں سبھی ذمہ داروں سے کہتا ہوں, مدرسے کے ذمہ داروں سے, کہ مدارس والے یا اسکول والے ہر ایک مدرسے کے رفیق بننے کی یا اسکول کے رفیق بننے کی کوشش کرے, رقیب بننے کی کوشش نہ کرے, یعنی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہ کرے. اس کو اردو میں رقیب کہا جاتا ہے. رفیق یعنی دوست بننے کی کوشش کریں, رقیب بننے کی کوشش نہیں کریں گے انشاءاللہ تبھی ہمارا مدرسہ یا اسکول یا کالج یا یونیورسٹی یا کوئی بھی دینی سنستھا یا دنیاوی سنستھا کامیابی کی قدم چومے گا. اگر ٹانگ کھینچیں گے تو وہ آدمی کامیابی نہیں پا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. یہ تھی حضرت علامہ مولانا محب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے ہم سامعین کو بتا رہے تھے کہ سماج میں علمی زبو حالی کا جو